اللہ نے زمین کو بنایا ہمارے لیے فرش، آسمان کو بنایا ہمارے لیے چھت، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، کائنات میں پہاڑوں کو بنایا۔ یہ ساری نعمتیں اللہ کی، لیکن ان کو بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ زمین کو بنایا تو مقصد ہے کھیتی باڑی کی جائے، میرے بندوں کے لیے رزق اگایا جائے۔ آسمان کو بنایا تو اس کے بنانے کا بھی مقصد ہے کہ میرے بندوں کے لیے چھت ہو، اس چھت کے نیچے میرے بندے رہیں، اور اس آسمان سے پانی رحمت کا برسایا جائے، اس آسمان سے روشنی کا انتظام کیا جائے، اس آسمان سے چاند کی جو روشنی ہے، ٹھنڈک ہے، وہ میرے بندوں تک پہنچائی جائے۔ تو اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کے بنانے کا بھی کوئی مقصد ہے۔ پنکھا بنانے والے نے پنکھا بنایا، اس سے پوچھے بھائی کیوں بنایا، تو وہ کہے گا اس کے بنانے کا مقصد یہ ہے ہوا چلائی جائے، گرمی کو دور کیا جائے۔ لائٹ بنانے والے نے لائٹ کو بنایا، پوچھا بھائی لائٹ بنانے کا مقصد کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے اندھیرے کو ختم کیا جائے، اجالا کیا جائے۔ کائنات کے اندر ہر نعمت، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اور انسان کے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد زندگی، مقصد حیات میرے رب نے قرآن میں بیان فرمایا۔ 27واں پارہ ہے، میرے رب نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو بنانے کا کوئی اور مقصد میرے رب نے بیان نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اس کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پیدا فرمایا، میں نے اس کو وکیل بنانے کے لیے پیدا فرمایا، میں نے اس کو انجینئر بنانے کے لیے پیدا فرمایا، میں نے اس کو بڑی بڑی کوٹھی کا مالک بنانے کے لیے پیدا کیا۔ نہیں، فرمایا اس کو پیدا کیا ہے تو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات کو بنانے کا مقصد میں نے حضرت انسان کی خدمت کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور انسان کو میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ ہے انسان کا زندگی کا مقصد، مقصد حیات۔ انسان کے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جس کے بعد مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہ پڑے۔ قربان جائیں، آج تو کسی کو کسی بزرگ کی نصیحت مل جائے تو وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کو حضور نصیحت فرما دے، جس کو حضور سے نصیحت مل جائے، جس کو حضور نصیحت فرما دے کہ اس نصیحت کے بعد تجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ صحابہ موجود تھے، صحابی نے سوال کیا، حضور نے جواب ارشاد فرمایا صحابی سن لیں، سارے سن لو، اور یہ پیغام قیامت تک آنے والے آخری امتی کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح تو اس حالت میں کر کہ تو عالم دین ہو۔ آپ اندازہ کریں کتنی بڑی نصیحت ہے، کتنا بڑا سبق آموز جملہ ہے میرے آقا کا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صبح اس حالت میں کر کہ تو عالم دین ہو۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ تو رات میں علم پڑھ جا، حضور علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ تو رات کو بھی جب سونے کا ٹائم ہو، دنیا سو رہی ہو، اور تو قرآن پڑھ کے علم قرآن سیکھ رہا ہو، تو علم حدیث سیکھ رہا ہو، تو قرآن پڑھ رہا ہو، دین کو سمجھنے کا کوئی انتظام کر رہا ہو، پھر حضور سرور کائنات
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر ایسے کر، صبح اس حالت میں کر کہ تو طالب دین ہو، دین کو طلب کرنے والا، دین کو سیکھنے والا، دین کو سمجھنے والا۔ تیری کوشش ہو کہ میں دین سمجھ جاؤں، تیری کوشش ہو مجھے علم دین مل جائے، اس حالت میں صبح کر۔ حضور فرماتے اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، عالم دین بھی نہیں ہو سکتا، طالب دین بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر اس طرح کر علماء کے پاس بیٹھنے والا بن جا۔ علماء کے پاس، اور آپ ذرا غور کر کے دیکھیں جو لوگ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ ان کو علم کی دولت سے بھی نوازتا ہے، عزت کی دولت سے بھی نوازتا ہے۔ حضرات اللہ میرے اس بھائی کو برکتوں سے نواز دے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو عالم دین بھی نہیں بن سکتا، طالب دین بھی نہیں بن سکتا، تو پھر اس طرح کر میرے علماء کے پاس بیٹھ جائے۔ میرے علماء کے پاس کتنی پیاری نصیحت ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو عالم دین نہیں بن سکتا، طالب دین بھی نہیں بن سکتا، پھر میرے علماء کے پاس بیٹھا کر، میری امت کے علماء کی صحبت اختیار کر، ان کی سنگت اختیار کر، ان کے پاس بیٹھ۔ حضور فرماتے ہیں اگر تو عالم دین بھی نہیں بن سکتا، طالب دین بھی نہیں بن سکتا، میرے علماء کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا، پھر ان کی مدد کرنے والا بن جا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کر، ان کے کاموں کو دیکھ کے اپریشیٹ کیا کر، ان کے کاموں کو دیکھ کے حوصلہ افزائی کیا کر، کو منہ سے سبحان اللہ، کو جزاک اللہ، کو ماشاءاللہ کہہ دیا کر۔ حضور فرماتے ہیں عالم دین بھی نہیں بن سکتا، طالب دین بھی نہیں بن سکتا، تو ان کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں بن سکتا، ان کی مدد کرنے والا بھی نہیں بن سکتا، پھر پانچواں نہ بننا۔ پانچواں کون ہے؟ ان کے خلاف زبان درازی کرنے والا، ان کے مشن کے اندر رکھنے ڈالنے والا، ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالنے والا۔ یہ پانچواں حضور فرماتے ہیں وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ یہ چار گروہ ہیں، عالم دین بننے والا، طالب دین، ان کے پاس بیٹھنے والا، ان کی معاونت مدد کرنے والا، ان کی نصرت کرنے والا۔ یہ چار شخص تو ہیں بھلائی والے، اور پانچواں شخص ہے ہلاک ہونے والا۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض لوگ علماء کے خلاف زبان درازی کرتے، برے الفاظ استعمال کرتے، تو ساری زندگی ان کا رزق نہیں بڑھتا، وہ رزق کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے، رزق ان کا آگے آگے ہوتا ہے۔ اور جو اپنی امت، نبی کی امت کے علماء کا ادب بھی کرتے، خدمت بھی کرتے، ان کے پاس بھی بیٹھتے ہیں، دین کو سیکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اور پھر عالم دین بننے کا ارادہ مصمم کرتے ہیں، میرا رب ان کو عزت عطا کرتا ہے۔ پھر عمر نہیں دیکھی جاتی، عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن لوگ عزت کرتے ہیں، لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ یہ میرے نبی کے دین کو سیکھنے والا ہے، یہ قرآن سے پیار کرنے والا ہے، یہ دین سے پیار کرنے والا ہے، یہ مسجد کی خدمت کرنے والا ہے، یہ مدرسے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، یہ اپنے علماء سے پیار کرنے والا، ان کی معاونت کرنے والا ہے۔ ہر شخص کی نگاہ میں اس کی عزت ہوتی ہے۔ کیوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قرآن ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے میں نے عزت رکھی ہی اپنے لیے ہے، عزت بنائی ہی اپنے رسول کے لیے ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب بندے مومنین کے لیے عزت بنائی ہے۔ اللہ مومنین کو، مومنوں کو عزت عطا کرتا ہے،
اور مومن وہ ہوتا ہے جو حضور کی نصیحت پہ عمل کرتا ہے، جو حضور کے ارشادات پہ عمل کرتا ہے۔ آج تو ہماری سوچ کچھ اور ہوگی نا، ہم کہتے ہیں فلاں کام سیکھ لیں، فلاں ہنر سیکھ لیں، فلاں ہنر سیکھ لیں، ہم شاید 10 سال ہم جو ہے اس محنت پہ فن سیکھنے پہ لگا دیتے ہیں۔ میرے رب نے، میرے رسول نے کبھی دنیا سے منع نہیں کیا، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کو سیکھو، دنیا کو سمجھو، فن حاصل کرو، علم حاصل کرو، تمہارے پاس فن ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھو جب دین کا معاملہ آئے تو سب کچھ پیچھے رکھ دو۔ عام کر کے ذرا سادہ سی مثال سمجھا دوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کام کر رہا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، تو دکان پہ بیٹھنا حلال روزی کمانا عبادت ہے، حلال روزی کمانا عبادت ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے، کام کر رہا ہے، کارخانے میں موجود ہے، لیکن ادھر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب بندے کا کام ہے کام چھوڑ دے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اب جو بندہ کام کو چھوڑ کے، روک کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، اس کے لیے وہ کاروبار دنیا نہیں رہی، اس کے لیے وہ کاروبار بھی دین بن گیا۔